بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 اپریل 2020 بروز بدھ، سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ شامل کریں گے سب سے پہلی خبر، پانی کا بل جمع نہ کرانے پر میٹر بند نہیں ہوں گے۔ سعودی عرب میں نیشنل واٹر کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ پانی کا بل جمع نہ کرنے والے صارفین کے میٹر بند نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کا میٹر بند کر دیا گیا ہو تو اسے کھول دیا جائے گا۔ یہ سہولت کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران کو مد نظر رکھ کر دی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق نیشنل واٹر کمپنی کے ڈپٹی چیئرمین نمر الشبل نے یہ بات روٹانا خلیجہ چینل کے معروف پروگرام یا حلا کو انٹرویو میں بتائی۔ نیشنل واٹر کمپنی کے ڈپٹی چیئرمین نے مزید کہا کہ صارفین کی سہولت کے لیے طے کیا گیا ہے کہ واٹر کمپنی بل ادا نہ کرنے یا کسی بھی وجہ سے کسی کا بھی واٹر میٹر بند نہیں کرے گی۔ کمپنی نے اپنے طور پر ان تمام علاقوں میں بند واٹر میٹر کھول دیے ہیں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو ہے۔ یہ سہولت ان علاقوں کے صارفین کے لیے بھی ہے جہاں جزوی کرفیو ہے۔ نمر الشبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا جو واٹر میٹر ہے ابھی تک بند ہو تو وہ پہلی فرصت میں اسے کھلوانے کی آن لائن درخواست دے، یا اس کے علاوہ ٹیلی فون نمبر 92001744 پر رابطہ کر کے بھی درخواست دی جا سکتی ہے۔ کیا رمضان اور عید کرفیو میں گزریں گے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ متعدد شہروں میں 24 گھنٹے کرفیو کا فیصلہ انتہائی اہم اور مفید رہے گا۔ اس سے رہائشیوں کو وبا سے تحفظ فراہم کرنا مقصود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر معاشرے کا 50% حصہ عمل کر رہا ہے، جبکہ باقی آدھا حصہ پہلے جیسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صبح کے اوقات جب کرفیو نہیں تھا تب مختلف مارکیٹوں میں لوگوں کا رش پایا جاتا تھا۔ ہمارے پاس رپورٹیں ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ ہدایات کی پابندی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ شاپنگ سینٹرز اور سپر مارکیٹوں میں لوگوں کی بھیڑ ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے جس سے ہماری تمام تر کوششیں بے سود ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی ہدایات اور کرفیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ گھروں تک محدود رہیں، انتہائی ناگزیر حالات میں باہر نکلیں، مگر افسوس اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا۔ ترجمان سے پوچھا گیا کیا اس سال رمضان المبارک اور عید الفطر کرفیو میں گزریں گے؟ اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے قریب نہیں اور سعودی عرب اس دنیا کا حصہ ہے۔ ہم ہفتوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ مہینوں کی بات کر رہے ہیں۔ وبا پر قابو پانے کے لیے کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اگر ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے تو ہزاروں افراد اس وائرس کی زد میں رہیں گے۔ یہ محض خیالی باتیں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا کا ایک مریض ہزاروں افراد کو وائرس منتقل کر سکتا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ ریاض میں 53 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ ریاض پولیس نے اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 53 تارکین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے ترجمان شاکر بن سلمان کے مطابق دارالحکومت کے المہدیہ محلے سے اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ غیر قانونی تارکین المہدیہ محلے کے غاروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ المہدیہ محلہ ریاض کے مغرب میں واقع ہے۔ غاروں میں جگہ جگہ ایسے شگاف بھی بنے ہوئے ہیں جنہیں محفوظ پناہ گاہ یا رہائش کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ المہدیہ کے پہاڑوں میں غیر قانونی تارکین کی موجودگی کا پتہ اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ہوا جو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ وائرل ویڈیو کلپ کی مدد سے پہاڑوں میں غاروں اور پناہ گاہوں کی نشاندہی کر کے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کرونا کے باعث فحص سینٹر کے اوقات کیا؟ اوقات کار جاننے کے لیے کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مملکت میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹر جسے عربی میں فحص الدوری السیارات کہا جاتا ہے کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ان شہروں میں جہاں کرفیو 24 گھنٹے کے لیے نافذ کیا گیا ہے وہاں فحص سینٹر عارضی طور پر بند ہے۔
جبکہ وہ شہر جہاں کرفیو کا دورانیہ محدود ہے وہاں سینٹر کے اوقات کار کم کر دیے گئے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹر کی جانب سے دی جانے والی اطلاع کے حوالے سے کہا ہے کہ جدہ، ریاض، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف، الحفوف اور تبوک میں کرونا وائرس کے سبب حفاظتی اقدامات کے تحت کرفیو 24 گھنٹے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ شہروں میں قائم فحص سینٹر بھی عارضی طور پر بند رہیں گے، جبکہ دیگر شہروں جہاں کرفیو کے اوقات صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہیں وہاں سینٹر صبح 7 سے شام 4 بجے تک کام کریں گے۔ وہ افراد جنہیں اپنی گاڑیوں کے لیے فحص درکار ہے وہ مذکورہ اوقات میں سینٹر جا سکتے ہیں۔ مزید شہروں میں کرفیو کے اوقات میں اضافہ۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کے باقی تمام شہروں اور علاقوں میں کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق بدھ 8 اپریل 2020 سے ہوگا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت متعدد فیصلے کیے گئے ہیں، جن کا مقصد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ان کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ مملکت کے دیگر شہروں اور علاقوں میں بھی کرفیو کے اوقات میں اضافہ بدھ 8 اپریل سے کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق ان تمام شہروں میں جہاں کرفیو کے اوقات کم تھے وہاں اب کرفیو سپہر 3 بجے سے شروع ہوگا جو صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریسٹورنٹ میں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ طبی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام حفاظتی اقدامات کے تحت ہوم ڈیلیوری سروس رات 10 بجے تک مہیا کر سکیں گے۔ گیس سینٹر، لانڈری، مینٹیننس، الیکٹریشین، ایئر کنڈیشننگ سسٹم سے منسلک افراد کے علاوہ سیوریج، ڈرینیج سروس فراہم کرنے والے ٹینکرز اور پیٹرول اسٹیشنز کے اندر قائم فاسٹ سروس سینٹرز کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ شہد فارمز، کیٹل، پولٹری اور فش فارم سے منسلک افراد جنہیں ہفتہ وار وزارت ماحولیات اور پانی اور زراعت کی جانب سے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے تعاون سے لائسنس جاری کیا جائے گا۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے مزید 7 ارب ریال کی منظوری۔ خادم حرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نئے کرونا وائرس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید 7 ارب ریال کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل 8 ارب ریال کی منظوری کا شاہی فرمان جاری ہوا تھا۔ مجموعی طور پر یہ رقم 15 ارب ریال ہو گئی۔ منظوری کی درخواست ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کی تھی۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر داخلہ جو وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا کہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بھاری بجٹ درکار ہے۔ وزارت صحت کی درخواست پر بجٹ مسلسل فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر صحت کے مطابق نئے بجٹ کی بدولت صحت اداروں کی تیاریوں کا معیار بلند ہوگا، مطلوبہ دعائیں وافر مقدار میں فراہم کی جا سکیں گی، ہسپتالوں میں مزید بستروں کی فراہمی کی جا سکے گی، مصنوعی تنفس کے آلات، کرونا وائرس سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے معائنے کے مزید آلات خریدے جا سکیں گے، اندرون و بیرون مملکت سے مزید طبی اور معاون عملے کی خدمات حاصل کی جا سکیں گی۔ سعودی وزیر صحت نے بتایا کہ وزارت رواں سال کے آخر تک کے لیے مزید 32 ارب ریال کے بجٹ کی درخواست کیے ہوئے ہے، اس کی ابھی اصولی منظوری مل چکی ہے۔ ابشر کے ذریعے نومولود کا اندراج کیسے کرائیں؟ سعودی عرب میں محکمہ احوال مدینہ سول افیئر نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ نومولود کا اندراج آن لائن کرایا جائے۔ نئے کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر کے ماحول میں کسی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری کو نومولود کے اندراج کے لیے محکمے کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ احوال مدینہ نے ٹویٹر پر نومولود کے اندراج کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ نومولود کے اندراج کے لیے ابشر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ابشر افراد کا انتخاب کیا جائے، پھر صارف اپنا نام اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد انٹر ہو کر وہ فردر فارمز کو فل کر کے پش کیا جائے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا کے مزید 272 کیسز کی تصدیق، مجموعی تعداد 2795 ہو گئی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس میں مبتلا مزید 272 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔
सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत का कहना है कि नए केसेस के बाद मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 2,795 हो गई है। पोर्टल के मुताबिक सबसे ज़्यादा केसेस रियाद में हुए, जहां मरीजों की तादाद 56 है, जबकि मक्का मुकरमा में तादाद 21 बताई गई है। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में भी जो है वो बाकी तादाद बताई गई है। इससे कबल कोरोना पोर्टल पर होने वाली अपडेट में नए मरीजों की तादाद 82 थी, जबकि कुल तादाद 2,605 बताई गई थी। याद रहे कि सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना पोर्टल जारी की है, जिसमें दिन में जो है कई मरतबा मरीजों की तादाद अपडेट की जा सकती है। अगर आप भी उसको विज़िट करना चाहते हैं तो आप भी जो है उसको, हम आपको जो है लिंक बता देते हैं, आप भी उसको जो है covid19.moh.gov.sa ये आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट किया जाता है तमाम शहरों के मुताबिक, जितने भी मरीज़ हैं, जितने रिकवर हो गए हैं, जितने जो है अभी मौजूद हैं, सब डाटा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट किया जाता है। आखिरी खबर शामिल करेंगे। ताइफ में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल क्वारंटीन में जो है वो सेंटर में तब्दील कर दिया गया। ताइफ में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल क्वारंटीना सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों के अलावा कोरोना के दीगर मरीजों को तिब्बी निगरानी में रखा जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ महकमा सेहत के तर्जुमान इंजीनियर माजिद बिन हुसैन अल हारसनी ने कहा कि महकमा सेहत ने पूरा होटल किराया पर हासिल कर लिया है। ये ताइफ का 5 स्टार होटल है जिसमें मरीज़ों की निगरानी होगी। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। इस तरह की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।